مین ہول میں گر کر ننھے ابراہیم کی موت، میئر کراچی مرتضی وہاب نے معافی مانگ لی۔ کہا بلیم گیم کو بالائے طاق رکھ کر معافی مانگتا ہوں، یہ میری غلطی ہے، میئر کی حیثیت سے کامیاب نہیں ہوا۔ حکومت اپنی غلطی سے سبق سیکھنا چاہتی ہے۔ ابراہیم کے اہل خانہ کا جو نقصان ہوا ہے میرے پاس الفاظ نہیں۔ سانحہ نیپا چورنگی، وزیر اعلیٰ نے اعلیٰ افسران کو معطل کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گلشن اقبال، عامر علی شاہ، بلدیہ عظمیٰ کراچی کے سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز عمران راجپوت، واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ایگزیکٹو انجینئر وقار احمد سمیت 5 افسر معطل۔ نوٹیفیکیشن جاری، ڈپٹی کمشنر ایسٹ کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ KMC کی رپورٹ میں ذمہ داری BRT اور اسٹور انتظامیہ پر ڈال دی گئی۔ سیکریٹری بلدیات کو بھیجی گئی رپورٹ کے مطابق معائنے میں ثابت ہوا حادثے کی وجہ BRT تعمیرات تھی۔ ریڈ لائن منصوبے کے باعث مین ہول کھلا رہنے سے سانحہ ہوا۔ اسٹور انتظامیہ نے بھی کوتاہی برتی۔ ایسی کی تیسی، آنے والے کل سے آپ دیکھیں گے ان سب کا علاج شروع ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی بانی PTI سے ملاقات نہیں ہوگی، ان کے باپ میں دم ہے تو کریں بدماشی۔ فوج سپہ سالار سے متعلق بکواس برداشت نہیں، سپہ سالار فوج کے خلاف ایسی باتیں کرو گے تو تمہاری زبان کھینچ کر جوتے کا سول بنا دیں گے۔ سینیٹر فیصل وادہ کی وارننگ، پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ کرغزستان کے صدر 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے معزز مہمان کا نور خان ایئر بیس پر استقبال کیا۔ 21 توپوں کی سلامی دی گئی، گلدستے پیش کیے گئے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر اعظم ہاؤس میں درجن سے زائد معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط متوقع ہیں۔ سعودی رائل لینڈ فورسز کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل فہد بن سعود کی GHQ آمد۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات، باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور دفاعی تعاون پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل کا پاکستان سعودی عرب دفاعی تعاون پر اظہار اطمینان۔ سعودی کمانڈر نے علاقائی امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ معزز مہمان کو GHQ آمد پر گارڈ آف آنر پیش۔ بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر کا GHQ کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات۔ نیشنل فائنانس کمیشن کا اجلاس آج ہوگا۔ وفاق نے صوبوں کو مشاورت کے لیے مدعو کیا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سمیت 4 صوبائی وزیر خزانہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری، 4 صوبوں سے NFC کے ممبران بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور مشیر خزانہ مزمل اسلم بھی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ ماں کی انگلی چھڑا کر بھاگا، زندگی کا دامن بھی چھوٹ گیا۔ کراچی میں ننھے ابراہیم کی مین ہول میں گرنے کی دل خراش ویڈیو سامنے آ گئی۔ سپر سٹور کی سیڑھیوں سے اترتے ہی 5 قدم پر کھلا مین ہول تھا، کوئی حفاظتی اقدامات نہیں تھے۔ سانحے سے پہلے ڈھکن کیسے ٹوٹا یہ بھی پتا چل گیا۔ مین ہول کا ڈھکن رانگ وے پر آنے والے ڈمپر کی وجہ سے ٹوٹا، ویڈیو سامنے آ گئی۔ صدمے سے چور ابراہیم کے والد دوسروں کو اس درد سے بچانے کے لیے پرعزم، کہا میرا ابراہیم چلا گیا، دوسروں کے ابراہیم بچاؤں گا، گٹروں پر ڈھکن میں خود لگاؤں گا۔ ننھے ابراہیم کے والد نے انتظامیہ کو آئینہ دکھا دیا۔ ابراہیم کے دادا نے سانحے کے ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ میئر کراچی ابراہیم کے گھر پہنچ گئے، اہل خانہ سے تعزیت۔ ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ ہمارا ایک پاؤں سلپ ہو اور ہماری جانیں چلی ہیں۔ ہم لوگ اسکول پڑھنے کے لیے آتے، ایٹ لیسٹ ہماری تو جو لائفs ہیں وہ تو سیف رہیں۔ گٹر کے اوپر ڈھکن ہونے چاہیے، گٹر ہولے نہیں ہونے چاہیے، ہر جگہ گٹر ہوتے ہیں۔ ایک سانحے کے بعد دوسرے کا انتظار۔ MA جناح روڈ پر واقع نجی اسکول کے باہر کھلا برساتی نالا انتظامیہ کو منہ چڑھا رہا ہے۔ اسکول کے بچے نالا پھلانگ کر آنے پر مجبور ہیں، کہتے ہیں کیا ہماری جانیں اتنی سستی ہیں کہ پیر پھسلے اور جان چلی جائے۔ والدین بھی تشویش میں مبتلا، کہا میئر صاحب خدارہ کچھ توجہ دیں، اگر اس نالے میں کوئی بچہ گرا تو بچنا مشکل ہوگا۔
ہم نے یہ ہاسپٹلز لیے, عالمی سطح کے ہاسپٹلز بنائے, مفت علاج دلوائے. ایک کورٹ کے آرڈر پہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ 18ویں ترمیم اپنی جگہ, اب میں پورا ہاسپٹل وفاق کے حوالہ کر دوں. ہم نے اپنا صحت کا شعبہ نہ صرف اس وقت بچایا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کراچی میں SIUT شاہراہ فیصل کا افتتاح کر دیا. نیا کیمپس عوام کے لیے کھل گیا. بلاول بھٹو کا کہنا تھا, خوشی ہے کہ ایک 5 سٹار ہوٹل کو 5 سٹار اسپتال میں تبدیل کر رہے ہیں. یہاں لوگوں کو علاج کی مفت سہولت دی جائے گی. 18ویں ترمیم کے بعد پورے صوبے میں اسپتالوں کا جال بچھا دیا. ترمیم سے پہلے SIUT سے پارٹنرشپ 6 ارب تھی جو 21 ارب روپے تک پہنچ چکی ہے. ڈاکٹر ادیب رضوی کا کہنا تھا, سندھ حکومت نے ہر وہ چیز دی جو مانگی. سندھ اور پاکستان کی عوام نے بھی بھرپور مدد کی. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے پنیالہ میں پولیس موبائل کے قریب دھماکہ, 3 پولیس اہلکار شہید. شہداء میں ASI گل عالم, کانسٹیبل رفیق اور ڈرائیور سخی جان شامل. شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ پولیس لائن میں ادا کر دی گئی. وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی پولیس وین پر فتنہ خوارج کے حملے کی مذمت. جام شہادت نوش کرنے والے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا. وزیر اعظم نے کہا, دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل درابند کلاں میں PP رہنما کے حجرے پر فائرنگ, ڈرائیور جاں بحق. PP رہنما ملک آصف اقبال زخمی ہو گئے. یہ اقتدار کے لیے بےتاب رہنے والے لوگ ہیں. سلائی مشین بند ہے اس لیے دکھی ہیں اور بھارتی میڈیا کی پناہ لے رہی ہیں. دشمن کی گود میں بیٹھ کر وطن دشمنی نہ کریں, ظرف کا مظاہرہ کریں. جس جنگ کی یہ محترمہ بات کر رہی ہیں, اگر بھارت نے دوبارہ مسلط کی تو ان کے ساتھ یہ بھی بین کریں گی. پاکستان کی سیاسی جنگ پاکستان میں لڑیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کا سوشل میڈیا پر بیان. کہا, 6 مہینے قبل اسی عاصم منیر ایئر فورس نیوی کی قیادت میں ہم نے ہندوستان کی پھینٹی لگائی. 7 جہازوں کی بات صدر ٹرمپ نے 61 دفعہ کہہ کے مودی کی آتما کچل دی. بند کمروں کے فیصلے اب مزید قبول نہیں. خیبر پختونخوا میں امن ہر حال میں بحال کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی پولیس فورس اور سول افسران کے مشترکہ دربار میں گفتگو. کہا, وسائل کی کمی کو سیکیورٹی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے. افسران کے معاملات میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی مگر نتیجہ دینا ہوگا. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی بانی PTI سے ملاقات کے لیے ڈیالہ جائیں گے. بانی PTI سے کل ملاقات کا دن. سہیل آفریدی سمیت 6 ارکان کی فہرست جیل حکام کو بھجوا دی گئی. 23 دسمبر کو PIA کی بولی لگے گی جو براہ راست دکھائی جائے گی. قومی ایئر لائن کی نجکاری میں شفافیت اور مارٹ اولین ترجیح ہے. وزیر اعظم کی نجکاری میں حصہ لینے والی شخصیات اور کمپنیوں کے نمائندوں سے ملاقات میں گفتگو. کہا, PIA کا کھویا ہوا تشخص بحال کرنے کے لیے نجکاری کا عمل تیز کیا. کامیاب بولی دینے والا ادارہ کی بحالی اور ترقی پر توجہ دے گا. سندھ پولیس کی فیس لیس ای ٹکٹنگ صوبے کے دیگر شہروں میں بھی متعارف کرانے کی تیاری. DIG ٹریفک کراچی, IT اور ڈویژنل DIGs کو ذمہ داریاں تفویض کر دی گئیں. کراچی میں پارکنگ لین کی خلاف ورزی کی روک تھام کے لیے سکیننگ کا آغاز. نو پارکنگ میں موجود گاڑیوں کو بذریعہ اسکینرز اور ڈرونز ای ٹکٹ چالان کیا جائے گا. IG سندھ غلام نبی میمن کہتے ہیں, تمام ڈویژنل DIGs سہولت سینٹرز تیار رکھیں. فیس لیس ای ٹکٹنگ کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا. سری لنکا میں طوفان کی تباہ کاریاں. وزیر اعظم کی ہدایت پر خصوصی ریسکیو ٹیم سری لنکا روانہ. پاک فضائیہ کا C-130 طیارہ 47 رکنی ٹیم اور 6.5 ٹن امدادی سامان لے کر روانہ ہوا. طارق فضل چودھری کہتے ہیں, آفات کے اثرات سے نمٹنے کے لیے NDMA ہم وقت فعال ہے. چیئرمین NDMA کا کہنا تھا, گزشتہ روز 200 ٹن امدادی سامان بحری جہاز کے ذریعے سری لنکا بھیجا گیا. جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیل کی جارحیت. خان یونس میں ڈرون حملے میں فوٹو جرنلسٹ شہید, 1 صحافی زخمی. مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی اسرائیل کی پرتشدد کارروائیاں. فائرنگ سے 2 فلسطینی نوجوان لقمہ اجل بنے. ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے غزہ کے 10,000 مریضوں کو فوری امداد کی ضرورت ہے.
We ended 8 wars. Think of that. 8 wars. But we're going to do one more, I think. I hope. Every time I end a war, they say, if President Trump ends that war, he's going to get the Nobel Prize. He end that war. पाक भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं, यूक्रेन और रूस जंग भी रुकवाऊंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ये जंग बहुत पेचीदा है, मसला हल करना आसान नहीं। मेरे ख्याल में मुझे हर जंग खत्म कराने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए। रूसी सदर प्यूटन कहते हैं यूरोप से जंग का इरादा नहीं, अगर यूरोप की ख्वाहिश है तो रूस भी तैयार है। यूरोप यूक्रेन अमन मुज़ाकरात तबाह करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव पेटकोफ और सदर ट्रंप के दामाद की मॉस्को में प्यूटन से 5 घंटे तवील मुलाकात। अमरीकी अमन मुआहदे पर तफसीली बातचीत हुई।